أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں احکام اسلام آیت اللہ العظمیٰ سید الحسین سیستانی کی فتاوی کی روشنی میں ہندی زبان کے توضیح المسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت اقدس میں مسلسل گفتگو جاری ہے، اور الحمدللہ ہماری کاوش یہ ہے کہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے درسوں کی بنیاد پر جو ہم دروس آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کہ جن کو اردو زبان سے آشنائی نہیں ہے اور جو لوگ ہندی زبان کو جانتے ہیں، تو ان کی مجبوری کے پیش نظر ہم آپ کی خدمت اقدس میں ہندی زبان میں اسکرین کے اوپر آقا کی توضیح مسائل کو رکھیں اور اس کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے پڑھیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کریں۔ پھر مزید یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ آپ حضرات جن مسائل کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو آپ بذریعہ کمنٹس میں بھیجیے، ہم انشاءاللہ ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت اقدس سے پیش کریں گے۔ بہت سے احباب نے ہم سے کہا ہے کہ آپ اس سلسلے میں اس درس کو باقاعدہ طور کے اوپر اس طرح شامل کیجئے کہ کوشچن آنسر کا سلسلہ باقاعدہ رہے اور آن لائن سلسلہ موجود رہے۔ اگرچہ ہم درس کو ہی آن لائن رکھ رہے ہیں، ابھی کوشچن اور آنسر کا سلسلہ موجود نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب ہمارے پاس موافق مقدار میں اتنے افراد موجود ہوں گے جو کم سے کم ہمارے ساتھ میں جڑ کے ایک وقت میں ہمارے ساتھ میں یہ کام کر سکیں، تو انشاءاللہ اس وقت ہم اس سلسلے کو بھی شروع کریں گے۔ ہم انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بہت جلدی یہ کام ہو جائے گا، بشرطے کہ کم سے کم کچھ لائیو دیکھنے والے افراد مسلسل موجود ہوں۔ آئیے، گفتگو نجاسات کے اوپر چل رہی ہے اور آج ہمارا نجاسات کے حوالے تیسرا درس ہے۔ کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ پانچویں نجاست خون ہے۔ انسان اور خون جہندہ رکھنے والے ہر حیوان کا خون نجس ہے، یعنی انسان کا بھی اور ہر اس حیوان کا کہ اگر اس کو ذبح کیا جائے اور گردن اس کی کاٹی جائے تو اس کا خون اچھل کے نکل رہا ہو، اگر یہ صفت اس میں پائی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا خون تمام کا تمام نجس ہے۔ بس ایسے تمام جانوروں کو، مثلاً جو مچھلی ہیں، مچھر ہیں، جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، ان سب کا خون جتنا بھی نکلتا ہے وہ سب کا سب پاک شمار ہوتا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، بہت توجہ سنیے گا، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار میں ان کا خون خارج ہو جائے، جس طریقے سے عموماً قصاب فرض کیجیے گا بکری کو یا مرغی کو جب وہ ذبح کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو ذبح کرنے کے بعد میں، تاکہ اس کے جسم کا تمام تر خون جو ہے باہر نکل جائے، تو جتنا ضروری خون باہر نکل جاتا ہے تو جو خون بدن میں باقی رہ جاتا ہے اس نکلنے کے بعد وہ سب کا سب پاک ہو جاتا ہے۔ جو نکل گیا وہی نجس ہے، باقی جو بدن میں موجود ہے وہ سب کا سب پاک شمار کیا جاتا ہے۔ جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخون یا کھال کے نیچے جم جائے، یعنی خدا نخواستہ کسی انسان کو چوٹ لگی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ناخون کے اندر خون جم گیا یا اس کے کھال کے اندر خون جم گیا ہے، اگر اس کی شکل ایسی ہو کہ لوگ اسے خون نہ کہیں، اس کی شکل اس قسم کی لوگ یہ نہیں کہتے خون ہے تو وہ پاک ہے، اس کو پاک شمار کیا جائے گا۔ اور اگر خون کہیں، لوگ کہیں کہ یہ خون ہے اور وہ ظاہر ہو جائے، یعنی کہ کھال سے باہر نکل آئے یا یہ کہ اس ناخون سے باہر نکل آئے، تو اس صورت میں اس کو نجس کہا جائے گا۔ ایسی صورت میں جبکہ ناخون یا کھال میں سوراخ ہو جائے، اگر خون کا نکلنا اور وضو یا غسل کے لیے اس مقام پر پاک کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو، تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، البتہ وہ خون نجس ہے، اس کو نجسی شمار کیا جائے گا، بشرطے کہ نکل گیا ہو۔ اس کو نکالنا کوشش کرنا ضروری ہے، بہتر ہے کہ نکالا جائے۔ اگر نکالنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ وضو کرنے کے نتیجے میں تکلیف ہوئی تو اس صورت میں آپ اس کو تیمم کر سکتے ہیں، وضو اور غسل نہ فرمائیے اور کوشش کیجیے کس طریقے سے اس کو نکالا جائے۔ اگر ظاہر نہیں ہوتا، وہ اندر ہی رہتا ہے، تو اس صورت میں اس کو پاک کہا جائے گا، وہ نجس نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ چلے کہ کھال کے نیچے خون جم گیا ہے،
کسی کو معلوم ہی نہیں ہو پا رہا ہے خال میں جو خون جم گیا ہے، تو اس صورت کے اندر یا چوٹ لگنے کی وجہ سے گوشت نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ معلوم محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جمع ہوا خون ہے، ایسے گوشت نے شکل اختیار کی ہے، تو اس صورت میں وہ پاک ہے، اس صورت کے اندر اس کو نجس نہیں کہا جائے گا۔ اگر کھانا پکاتے ہوئے خون کا ایک ذرہ بھی اس میں گر جائے، خون کھانے کے اندر، تو سارے کے سارا کھانا اور برتن احتیاط لازم کی بنیاد پر نجس ہو جائیں گے، اور اس صورت میں جو ابال اس کے اندر آ رہا ہے، جو ابال پیدا ہو رہا ہے، تو ابال یا بہت زیادہ حرارت پیدا ہوئی، بہت گرمی پیدا ہوئی، ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا اس صورت میں، یا آگ اس میں نیچے لگی ہوئی ہے، وہ سب کے سب اسے پاک نہیں کر سکتی، اس کو آپ کو کہیں الگ ڈالنا ہوگا، وہ نجس کھانا ہے۔ اب آئیے ساتویں نجاست جو ہے وہ کتا اور سور ہے، چھٹی اور ساتویں نجاست، معاف کیجیے گا، چھٹی اور ساتویں نجاست کتا اور سور ہے، چونکہ نجات کا بیان چل رہا ہے، مطلب کتا اور سور جو زمین پر رہتے ہیں، خشکی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی زمین پر رہنے والے کتے اور سور، حتیٰ کہ ان کے بال، ان کی ہڈیاں، ان کے پنجے، ان کے ناخون، ان سے نکلنے والی تمام تر رطوبتیں، وہ سب کے سب نجس ہیں، البتہ اگر ان کا تعلق خشکی سے نہ ہو، تری سے ہو، یعنی سمندری ہو، یعنی سمندری کتا ہو اور سمندری سور ہو، تو وہ دونوں پاک ہیں، وہ نجس شمار نہیں کیے جائیں گے۔ آٹھویں نجاست کافر نجس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بہت اہم ترین مثال، خاص طور پہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو باقاعدہ کچھ لوگ ہندوؤں کو کافر کہتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو کافر کہتے ہیں، تو آج تک اگر ہم کچھ نوجوان لڑکوں سے ملاقات کی ہے، ان سے پوچھا ہے کہ کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے، کافر کسے کہتے ہیں، جو نجس ہے، جو نجاست میں شمار کیا گیا، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہندو نجس ہیں۔ معاف کیجیے گا، اس لفظ کا استعمال کسی خاص فرقے کے ساتھ یا کسی خاص مذہب کے ساتھ میں کرنا مناسب نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کافر مسلمان بھی ہوتا ہے، کافر غیر مسلم بھی ہوتا ہے، یہ ایک اپنی الگ بحث ہے، انشاءاللہ العزیز اگر مزید توفیق میسر ہوئی تو آپ کی خدمت اقدس میں اس بات کی مزید وضاحت کر دی جائے گی۔ فی الوقت ہم کافر کی ڈیفینیشن، کافر کی تعریف جو نجاسات میں شمار ہوتا ہے، آپ کی خدمت اقدس سے پیش کر رہے ہیں۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کافر یعنی وہ شخص جو اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اللہ کے وجود یعنی باری تعالیٰ سے مراد اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور اس کی وحدانیت کا منکر ہو، جو بھی ہو، اس میں مسلم اور غیر مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی جو اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا منکر ہے، اس کے وجود کو نہیں مانتا۔ اب دیکھیں نام کی تبدیلی سے اس بات کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کے وجود کا منکر ہے، کوئی گاڈ کہے یا کوئی اللہ کہے، وہ در حقیقت اللہ ہی کو مان رہا ہے۔ غور کیجئے گا تو جو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کے وجود کو اور اس کی وحدانیت کو، جو اللہ کو ایک نہ مانے، جو اس منزل کو ایک ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، دو ہیں، 50 ہیں، 1000 ہیں، جو بھی کہہ رہا ہے اس کو کافر کہیں گے۔ پہلے ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا ہو یا اللہ کی وحدانیت کا یعنی اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرنے والا ہو، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ غلات یعنی وہ لوگ جو ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک کو خدا کہیں یا یہ کہیں کہ خدا امام کے اندر سما گیا ہے، حلول کر گیا ہے، یعنی اس طریقے سے کہا جائے کہ کوئی کسی کے اندر آ جاتا ہے، یہ کیفیت اگر کوئی کہ خدا کسی کی ذات کے اندر سما گیا ہے، یہ اگر کہنے میں کوئی کہے تو اس کو ہم کافر کہیں گے۔ تو وہ تمام غلات جو بھی مولائے متقیان کو خدا کہنے والے نجس ہیں، کافر ہیں، وہ لوگ ان کافر کہا جائے غلات جتنے بھی افراد ہیں، یا یہ کہ وہ خارجی اور ناصری وہ لوگ جو ائمہ علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں، انہیں خارجی اور ناصری کہا جاتا ہے، وہ بھی نجیس ہیں، ان کو بھی نجیس شمار کیا جائے گا۔ تو یہ سب کے سب کافر کی ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر وہ شخص جو کسی بھی نبوت یا ضرورت دین یعنی دین میں جن کو مسلمان دین کا جز تصور کرتے ہیں، مثلا نماز روزے میں کسی ایک کو بھی یہ جانتے ہوئے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہو اور انکار کر دے، وہ کافر ہے۔ اب دیکھیے دوسری ڈیفینیشن ہے جو آپ کے سامنے خدمت میں آپ کی آ رہی ہے، یعنی ہر وہ شخص
جو کسی کی نبوت کا انکار کرے، حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی ایک نبی کی بھی نبوت کا انکار کرنے والا ہو، اسے کافر کہتے ہیں، وہ کافر ہے، وہ کافر کی ڈیفینیشن کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ یہ جو ضروریات دین، میں نماز، اب میں لاکھ کلمہ پڑھتا ہوں، لاکھ محمد رسول اللہ کہتا ہوں، لاکھ مثلا علی ولی اللہ کہتا ہوں، لیکن میں ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا منکر ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ نماز دین کی ضروریات میں سے ہے، مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا، میں کافر ہو گیا، مجھے کافر کہیں گیا۔ اب میرے کلمے کو نہیں دیکھا جائے گا، میرے اس انکار کو دیکھا، اس انکار کی بنیاد کے اوپر میں کافر ہو رہا ہوں۔ غور کیجیے گا، تو کسی ایک کو بھی نہیں، نیز اہل کتاب، نہیں یہودی ہے، عیسائی ہیں، مجوسی وغیرہ، جو بھی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، مشہور روایت کی بنیاد پر وہ بھی نجس ہیں، اگرچہ ان کی طہارت کا حکم کچھ بعید نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ طہارت کا حکم لگایا سکتا ہے، لیکن ان سے پھر بھی پرہیز بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ وحدہ اللہ شریک پروردگار کی خدمت میں یہ التماس کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی اور اس کے اوپر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے مزید تفصیلات انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کی خدمت سے پیش کیے جائیں گے۔ آج یہی تک اس امید کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہوئے کہ آپ تمام لوگ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام دوستوں تک، احباب تک اور تمام اسٹوڈنٹس تک ہمارے چینل کو پہنچائیے، اور ان سے کم یہ مطالبہ ضرور کیجیے کہ وہ روزانہ ہماری ویڈیو کو دیکھیں۔ ٹھیک 12 بجے ہم لائیو آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں مسلسل احکامات اسلامیہ کو اسی طرح پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔